کائنات نے کتاب اللہ کی اہمیت کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس امید پر تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہاں خطاب فرمایا کہ اے قوم موسیٰ یاد کرو جب ہم نے تمہیں کتاب دی. تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور سے پہلے جتنی امتیں آئی تھیں انہیں بھی کتاب عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب تورات عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پر انجیل کو نازل فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا. اور حضور سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں مختلف قوموں کے پاس مختلف صحیفے بھی آئے. تو اسی طرح ہر قوم کو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے جس طرح انبیاء اکرام کو بھیجا اسی طرح مختلف کتابوں کو بھی خالق کائنات نے بھیجا. تو ادھر قوم موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو، یعنی کتاب اللہ کا معیار اللہ رب العزت نے ہدایت کا معیار جہاں بیان کیا ہے. کیا لوگ ہدایتیں بڑے بڑے طریقوں سے حاصل کرتے ہوگے، تم کامیابیاں بڑے بڑے طریقوں سے حاصل کرتے ہوگے، کیونکہ عقل پرست لوگ بہت زیادہ تنقیدات کرتے ہیں اور بہت زیادہ اعتراضات بھی کرتے ہیں. اس لیے خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب کتاب ہدایت عطا فرمائی تو اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ اے قوم موسیٰ تمہیں ہم نے فرعون سے نجات دی. یہ بھی ایک بہت بڑا انعام تھا. ہم نے تمہیں اس کے بعد کتاب دی تورات، یہ بھی بڑا انعام تھا. یہاں تک کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کی کہ تم نے مشرق کی پوجا شروع کی. ہم نے تمہاری اس گناہ کو بھی معاف فرما دیا، یہ بھی بڑا انعام تھا. اب ہم نے تمہیں کتاب دی، کس وجہ سے، کیوں دی اور یہ کس لیے تھی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لعلکم تہتدون، اس امید پر تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ رب العزت یہاں تفصیل ذکر فرما رہا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس امید پر ہم نے تمہیں کتاب دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو سامنے محترم پتہ یہ چلا کہ ہدایت کا معیار ایک ہی چیز ہے جسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے. اور کتاب اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے. اللہ رب العزت جس قوم کو عطا فرمائے، جس نبی کو عطا فرمائے، تو جب تک وہ قوم اس کتاب پر عمل کرتی رہتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کو پھر کامیابی عطا فرماتا ہے. لیکن جب بھی جو قوم بھی قوم موسیٰ ہو، قوم عیسیٰ ہو، قوم داؤد ہو، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، مختلف انبیاء اکرام کی مختلف قومیں آئیں، لیکن ساری قومیں آئیں، لیکن جن جن قوموں نے اپنے نبیوں کی باتوں پر یقین رکھا اور عمل کیا اور جو جو نبی کہتے رہے ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں کامیابی ان کے مقدر ہوگی. لیکن جن لوگوں نے انبیاء اکرام کی تکذیب کی، انبیاء اکرام کو جھٹلایا، انبیاء اکرام کا انکار کیا، جو انبیاء اکرام کتابیں لے کر آئے ان کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت ایسی قوموں کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے. عقل سے آگے گزر جا یہ نور ہے، عقل سے آگے گزر جا یہ نور ہے، چراغ منزل ہے، چراغ منزل ہے، یہ نور ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو عقل بھی دی ہے، لیکن کچھ عقل پرستوں نے اپنی عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا. یعنی کچھ عقل پرست لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہدایت کا معیار صرف عقل ہے، عقل کے اندر جو بات آ جائے وہ ٹھیک ہے اور جو بات عقل کے اندر نہ آئے وہ غلط ہے. حالانکہ ہدایت کا معیار عقل نہیں بلکہ کتاب اللہ ہے. اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اکرام کو کتابیں عطا فرمائی اور جو جو ان کو عمل کرتا رہا، ان پر عمل کرتا رہا، وہ ہدایت پاتے رہے. تو اللہ رب العزت نے ہدایت کا معیار کتاب اللہ رکھ دیا. اب کتاب اللہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تورات نازل فرمایا، لیکن جب تک تورات والوں نے تورات
تو کامیاب رہے، یا ہی انہوں نے قرآن سے قدم پیچھے اٹھایا، عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے ایسی قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اب عقل ہماری محدود ہے، اور آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ انسان عقل کے ذریعے ترقی بھی کر سکتا ہے، عقل کے ذریعے کامیابیاں بھی حاصل کر سکتا ہے، عقل کے ذریعے نئے تجربات بھی حاصل کر سکتا ہے، عقل کے ذریعے سائنسدان بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا عقل بہت اہم چیز ہے، لیکن عقل سے بھی بڑی چیز دین ہے، اور دین اسلام کا معیار یہ ہے کہ جو بھی دین پر چلتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جو قومیں صرف عقل کی بنیادوں پر جیتی ہیں اور ہدایت کو بھول جاتی ہیں، کتاب اللہ کو بھول جاتی ہیں، انبیاء کرام کو بھول جاتی ہیں، تو ایسی قوموں کو اللہ رب العزت پھر تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے اپنی مسنی شریف کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ ایک فلسفی تھا، فلسفی جو عقل کی بنیادوں پر اپنے فیصلے کرتے ہیں، ایک فلسفی مغرور متکبر آدمی ایک جگہ سے گزرا کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، سورہ ملک کی آخری آیت کریمہ جب اس فلسفی نے سنی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یعنی یہ آیت کریمہ سنی، اس کا ترجمہ یہ ہے، فرما دیجئے کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ صبح کے وقت جب اللہ رب العزت پانی کو ڈالتا ہے زمین پر تو پانی زمین جذب کر لیتی ہے، تو کون ہے تو تم میں سے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ پانی دوبارہ نکلتا ہوا دیکھے؟ جب اس فلسفی نے آیت کریمہ سنی، اس نے کہا کہ بات بالکل سادہ سی ہے کہ مسلمان کی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہاں پانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی زمین پر پانی ڈالتا ہے تو زمین پانی کو جذب کر دیتی ہے، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اس پانی کو نکلتا دیکھے؟ اس متکبر آدمی نے کہا یہ کام تو بالکل آسان ہے کہ ہم سائنسی آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، موٹروں کے ذریعے زمین سے پانی بڑی جلدی سے نکال دیتے ہیں، اور اس نے غرور کیا۔ حالانکہ پانی کس طرح بھی نکالا جائے، جب تک اللہ چاہتا ہے تو پانی نکلتا ہے، اللہ رب العزت چاہے نہ تو پانی کچھ بھی زمین سے نہیں نکل سکتا، پانی تو دور کی بات ہے۔ تو اس فلسفی نے متکبر کیا، غرور آدمی نے تکبر کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین سے پانی نکالے؟ زمین سے پانی تو نکال سکتے ہیں مشینوں کے ذریعے۔ تو اس نے رات جب یہ سویا تو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک طاقتور انسان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو آ کر زوردار تھپڑ لگاتا ہے۔ فلسفی کو جب تھپڑ لگتا ہے تو فلسفی کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، آنکھیں نکل کر باہر آ جاتی ہیں، تو جہاں تک کہ دونوں آنکھوں کے اندر جو ایک ایک قطرہ نور کا تھا وہ بھی نیچے گرتا ہے اور زمین اسے جذب کر لیتی ہے۔ پھر آگے سے وہ ایک انسان کہتا ہے تھپڑ مارنے والا، اے متکبر آدمی تو کہتا ہے کہ زمین سے پانی ہم نکال سکتے ہیں، ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں، اب یہ کام کر کہ تیری آنکھوں سے جو تمہارا نور زمین نے جذب کر لیا ہے اسی پانی کو نکال کر دکھا۔ وہ فلسفی حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا۔ جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور غرور کا سارا نشہ اتر جاتا ہے، کیونکہ کسی کو تاج عزت بخشتا ہے تو کسی کو تاج ذلت کے غار بخشتا ہے۔ وہ ماتھے پر جسے چاہے موڑے قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہی خدا ہے جس کے ماتھے پہ چاہتا ہے موڑے قدرت لگا دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو اللہ کے سامنے غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بندے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی کتاب پر، کتاب ہدایت پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری، جب تک تورات والے تورات پر عمل کرتے رہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آگے بھی کامیاب رہے، لیکن یا ہی انہوں نے عمل چھوڑا تو وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح انجیل والوں نے جب تک عمل کیا وہ کامیاب تھے، یا ہی عمل کو چھوڑا، اپنی کتاب کو چھوڑا، اللہ کے نبی کو چھوڑا تو وہ ناکام ہو گئے۔ اسی طرح حضور سے پہلے جتنی بھی امتیں پہلے آ چکی ہیں اور جو جب تک عمل کرتے رہے وہ کامیاب رہے، جبھی جن لوگوں نے عمل کو چھوڑا اللہ نے انہیں سب راستے سے مٹا دیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو مانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت ان کے مقدر بھی ہوگی۔ آؤ بات مزید بڑھاتا جاؤں کہ کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ایک کتاب عطا فرمائی اور اللہ
رب العزت نے مختلف قوموں کو بھی کتابیں عطا فرمائی. اور ماضی کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس روئے زمین پر تبلیغ کے لیے بھیجا تو نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تبلیغ کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, دین کی طرف بلایا. تو 950 سال کے طویل عرصہ کے اندر صرف 80 بندے آپ پر ایمان لائے. تو نوح علیہ السلام سے انہوں نے جہاں تک بدبختوں نے جو ہے مسلم تھے, بدبخت تھے, انہوں نے کہا مجنون وازدجر, سورۃ القمر کے اندر بھی آیت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نوح تو پاگل ہے معاذ اللہ, اور نوح علیہ السلام کو جھٹکا بھی کیا. جہاں تک کہ جو غیر مسلم تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کو مانا نہیں تھا اور جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے 80 افراد, یہ غیر مسلم انہیں بھی تانا دیتے تھے کہ تم تو بادی رائے ہو, یعنی تم تو کم فہم ہو, بے عقل ہو, تمہارے اندر تو عقل بھی نہیں ہے, تمہارے اندر تو فہم بھی نہیں ہے, تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے. حالانکہ خود غیر مسلم کے تھے, اللہ کا بھی انکار کر دیا, اللہ کے نبی کا بھی انکار کر دیا, اور خود ایمان بھی نہیں لائے, اور جو ایمان لا چکے تھے انہیں بھی بے وقوف سمجھ رہے تھے. تو اللہ رب العزت پھر اللہ رب العزت خالق کائنات ہے. اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو آزماتا بھی ہے, اور پھر مخلوق کو آزمانے کے بعد جو آزمائش پر پورا کرتا ہے اسے کامیاب فرما دیتا ہے. لیکن جو کامیاب نہ ہو اللہ اسے ناکام ہو نامراد فرما دیتا ہے. اب نوح علیہ السلام پر ماننے والے صرف 80 افراد تھے. تو اللہ رب العزت کے اس نبی کی ان مخلوق نے نافرمانی کی, اللہ کے نبی کو جھٹلایا, کتاب ہدایت کو جھٹلایا. تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو لو اور ایک کشتی بناؤ, اس کے اندر سوار ہو جاؤ, اور میں باقی سارے مخلوق کو دیتا ہوں. جو غیر مسلم تانا دے رہے تھے مسلمانوں کو, نوح علیہ السلام کے ماننے والوں پر, اللہ رب العزت نے سارے پہاڑوں کو, زمین کو, آسمان کو حکم دے دیا, اور پانی کا سیلاب آیا, اور ہر چیز کو پانی نے تباہ و برباد کر دیا, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے زندہ رہے. اور بتا دیا کہ لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو ہمارے نبیوں کے پیچھے لگ جاؤ, ہمارے نبیوں کی اطاعت اختیار کر لو, اور ہمارے نبی جو کہتے ہیں اسے پکڑ لو. تمہاری عقلیں ایک طرف رہ جاتی ہیں, ہمارے نبی کا مقام ایک طرف رہ جاتا ہے. اور جو ہمارے نبی کی مانتا ہے ہم انہیں کامیاب کرتے ہیں, جو ہمارے نبی کی نہیں مانتا ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اور ہم انہیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, انہیں ہم سیلاب کا عذاب دیتے ہیں, پانی کا دیتے ہیں, کسی کو آندھیوں کا دیتے ہیں, کسی کو آگ کا دیتے ہیں, کسی کو پتھروں کا دیتے ہیں. دوسری مثال حضرت ہود علیہ السلام کی سورہ زمین پر تبلیغ کے لیے آئے تو قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا, جہاں تک کہ انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا ان نراک فی صفاحتی, اے ہود آپ کے اندر تو عقل ہی نہیں, آپ تو بے وقوف ہے معاذ اللہ. انہوں نے نبیوں کو اس طرح پکارا, یہ قرآن کے اندر ہے. اور اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا عذاب بھیجا, جو اتنی تیز ہوائیں چلی کہ ساری قوم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اور یہی مقصد تھا کہ لوگوں جن لوگوں نے ہمارے نبیوں کو مانا ہے اور ہمارے نبیوں کے کہے گئے طریقے کو مانا ہے, ہم اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے, آخرت میں بھی کامیابی ان کے مقدر میں ہوگی. لیکن جو بھی ہمارے نبی کو جھٹلاتا ہے ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو سامعین محترم, اب پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جن قوموں کو کتابیں دی, ہم سے پہلے بڑی قومیں آئیں تو تورات والوں نے جب تک عمل کیا وہ کامیاب رہے, انجیل والوں نے جب تک عمل کیا کامیاب رہے, زبور والوں نے جب تک عمل کیا کامیاب رہے. لیکن یار ہی انہوں نے عمل کو چھوڑا, اللہ نے انہیں طرح طرح کے عذابات کے اندر مبتلا کر کے ہلاک کر دیا. تو سامعین محترم, اب پتہ یہ چلا کہ کتاب اللہ کی اہمیت یہ ہے کہ ہم عقل کے ترازو پر اپنی باتیں نہیں توڑ سکتے, ہم عقل پر دین کو نہیں ترجیح دے سکتے. عقل ایک طرف رہ جاتی ہے لیکن دین اسلام ایک طرف رہ جاتا ہے. فلسفیانہ تحقیقات, سائنسدانوں کی تحقیقات ایک طرف رہ جاتی ہیں, لیکن مسلمان اور اسلام ایک طرف رہ جاتا ہے. اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو سارے ادیان کو ختم کر کے نئے دین کی پیروی کا حکم دیتا ہے. کیونکہ ان دینا عند اللہ اسلام, اے لوگوں جب ہمارا دین دین اسلام آ جائے گا اس وقت نہ عیسائیت رہ جائے گی, نہ یہودیت رہ جائے گی, نہ کوئی ہندو مت اور نہ کوئی ہندو مت رہ جائے گا, بلکہ ایک ہی دین رہ جائے گا جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, کتاب بھی کون سی, جو حق اور باطل کے درمیان تاکہ تم فرق کر سکو. یعنی اے لوگوں ہم نے کتاب اس لیے دی تاکہ حق بھی
سمجھ سکو اور باطل بھی سمجھ سکو، لعلکم تہتدون، اس امید پر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آؤ اہل قرآن پر عمل کرو۔ اب آپ کے سامنے مزید بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں پہ دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک موقع پر قبرص کے مسلمانوں نے جب فتح کیا تو آپ نے ایک جگہ پر ایک مقام پر دیکھا کہ صحابہ رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، بہت زیادہ رو رہی ہے، توجہ کے ساتھ۔ ضرورت ہے کہ ابھی درداء کے اندر یہ بات موجود ہے، ضرورت ہے کہ احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ رسول حضرت ابو درداء کو روتے دیکھا، حالانکہ مسلمان جنگ کے اندر جیت چکے تھے، تو میں نے پوچھا ہے صحابہ رسول ہمیں فتح بھی مل گئی ہے، لیکن فتح ملنے کے بعد آپ باوجود اس کے کہ فتح بھی مل چکی ہے، خوشخبری کا موقع ہے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے رو رو کر فرمایا اے جبیر، بات فتح کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قبرص والے بڑی عزت والے تھے، بڑے غلبے والے تھے، بڑی طاقت والے تھے، لیکن جب تک یہ عمل کرتے رہے اس وقت تک یہ کامیاب رہے، لیکن جب یہ اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، جب سے انہوں نے نافرمانیاں شروع کی تو اللہ نے انہیں شکست سے دو چار کر کے ذلیل کر دیا۔ اے جبیر، بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور آج کی بات صرف یہی ہے کہ اہل قرآن آؤ قرآن کی طرف، قرآن والوں قرآن پر عمل کرو۔ تورات والوں نے جب تک تورات پر عمل کیا کامیاب رہے، ساری کتابوں والوں نے، قوم موسیٰ نے، قوم عیسیٰ نے، قوم نوح نے، قوم ابراہیم نے، سارے انبیاء کرام کی قوموں نے جب تک انبیاء کرام پر یقین رکھا، ایمان رکھتے رہے، جو ایمان لاتے رہے وہ کامیاب رہے۔ لیکن جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ نے انہیں مختلف عذابات میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ بات کو مزید بڑھاتا جاؤں کہ کامیابی صرف قرآن کے اندر ہے۔ اب آج کے دور میں آؤ اہل قرآن سے جڑ جاؤ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب دی، انہوں نے عمل کیا، انہوں پر انعام کیا، لیکن جب تک انعام رہا، جب تک ایمان لاتے رہے، جب تک عمل کرتے رہے وہ کامیاب رہے۔ چاہے انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں بھی کچھ دیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو لو انا انزل علینا الہدی، کہ لوگوں تم یہ نہ کہو کہ ہم نے تمہیں کتاب نہیں دی۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے لو انا انزل علینا الہدی، کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کتاب ہدایت نہیں ملی، ہمیں کتاب ملتی تو ہم ہدایت پا جاتے۔ ہم نے تمہیں سب سے افضل کتاب ہدایت کتاب قرآن دی ہے۔ جو بھی قرآن پر عمل کرے گا ہم دنیا میں بھی کامیابی دے دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے مقدر میں ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے اے اہل قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے تعلق مضبوط رکھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں بات یہ ہے قل یا اہل الکتاب لستم بشیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اے کتابیوں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جب تک تم نے تورات کو پڑھا، جب تک تم نے انجیل پر عمل کیا، ہم نے تورات دی، انجیل دی، جب تک تم عمل کرتے رہے اس وقت تک تم کامیاب ہوتے رہے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل انا انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تمہاری طرف اگر رب کی طرف سے جو حکم آیا اگر تم نے حکم پر عمل نہ کیا تو ہمارے سامنے تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما رہا ہے اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، جب تک جو کتاب پر عمل کرتا رہا وہ کامیاب ہے، لیکن جو عمل کو چھوڑ دے گا اس کی ہمارے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت صحابہ رسول ہیں حضرت عیینہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے یہ آیت ساری آیات پر باری ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں تم جہاں مرضی چلے جاؤ لیکن جب تک عمل کرتے رہو گے اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی تمہارے مقدر میں ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن قوموں کو کتاب ہدایت دی، جب تک قومیں کتاب ہدایت سے جڑے رہے اللہ رب العزت نے انہیں برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ لیکن جب ہم مسلمانوں نے جب سے قرآن سے دور ہوئے ہیں، آج ہم ناکامی سے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے ہمارا جو تعلق تھا وہ کمزور ہو گیا ہے، ہم جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے اس کے اندر کمزور ہو گئے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہدایت ہے جس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا ترقی کر چکی ہے، ترقی کا راستہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ بات بولی جاتی ہے کہ
دنیا بڑی ترقی کر گئی، دنیا آگے سے آگے نکل گئی، مسلمان ناکام ہو گئے۔ یاد رکھیے گا ترقی کا اصل معیار جو ہے وہ جدید تحقیقات نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ ترقی کا راستہ کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بات اکثر سننے کے اندر رہتی ہے کہ ترقی دنیا کر رہی ہے، ترقی کا اصل راستہ کیا ہے؟ سامعین محترم، ترقی ہے کیا؟ اور دنیا ترقی کر چکی ہے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں ہم ناکام ہو گئے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، مسلمان ناکام نہیں ہوئے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا آگے بڑھ چکی ہے۔ ہم جہاں تھے ادھر ہی ہیں اور ہم ترقی کر رہے تھے، لیکن ہم وہاں کے وہیں کھڑے ہیں اور دنیا آگے نکل چکی ہے۔ یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ترقی کر چکے ہم پیچھے رہ گئے، ہم جہاں کھڑے تھے ہم ادھر ہی ہیں، ہماری رفتار سست ہو گئی ہے اور دنیا آگے نکل گئی۔ مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل چلاتا ہے ایک شخص اور ایک کار چلانے والا آدمی ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والا سپیڈ کے ساتھ 80 کی سپیڈ سے وہ کار کو کراس کر کے گزر جاتا ہے، اور کار اور موٹر سائیکل کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اگر کار اور موٹر سائیکل کا مقابلہ نہیں ہے، کار کی رفتار 40 کی سپیڈ ہو اور موٹر سائیکل والا 80 کی سپیڈ پر آئے اور کار کو کراس کر کے چلا جائے اور کار والا کہے کہ میری سپیڈ تھوڑی نہ بھی نہ، کار کے پاس سہولیات ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے، بات یہ کہ کار ڈرائیور سستی کر رہا ہے، وہ سہولیات کا فائدہ نہیں اٹھا رہا اور موٹر سائیکل والا پاس سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح آج ہماری حالت بن چکی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس مصطفیٰ کا فرمان ہے، ہمارے پاس سودا خالص ہے، ہر طرح کی نعمت ہے۔ اسی طرح جس طرح بائک والا تیزی سے گزر رہا ہے لیکن ہم نے اپنی سپیڈ سست کر رہی ہے، ہم نے گاڑی سلو کر رہی ہے، اسی طرح دنیا آگے سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم نے اپنی رفتار سست کر رہی ہے۔ اور وہ معاصر سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، جب تک مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا تو مسلمان 313 کی تھے تو اللہ پر فتح حاصل کر لی تھی۔ جب تک مسلمان طاقتور تھے، مسلمان قرآن پر عمل کرتے رہے تھے، اس وقت مسلمانوں نے اس دنیا میں بھی کامیابیاں اختیار کی اور آخرت میں بھی کامیابیاں مسلمانوں کے مقدر میں ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کے دامن کو مزید پختگی کے ساتھ ساتھ تھامو۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور آج دنیا غربت کو ختم کر رہے 150 سال سے 19ویں صدی سے پوری دنیا غربت کو ختم کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ممالک، ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حکمران غربت مٹاؤ، غربت ختم کرو، روزگار کے مسائل حل کرو، ہر کوئی کنزیومرزم، سوشلزم، مختلف طریقے اختیار کی جا رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے غربت ختم کر سکے۔ لیکن 150 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک غربت ختم نہیں ہوئی بلکہ مسائل اور زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ آؤ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو آپ نے صرف کوئی 30 سال یا 40 سال حکومت نہیں کی بلکہ 2.5 سال مسلمانوں پر حکومت کی۔ 30 ماہ گنتی کے دن ہے، 2.5 سال مسلمانوں پر حکومت کی تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآنی قانون نافذ کیا اپنے ملک کے اندر، اپنے خطے پر، اپنی قوم پر قرآن کے مطابق عمل کروایا تو 2.5 سال کے عرصے کے بعد تبدیلی یہاں تک آ گئی کہ لوگوں کے پاس مال اتنا زیادہ آ چکا تھا، حکمران آپ کی طرف خط لکھتے تھے، اے خلیفہ وقت علی جان، بات یہ ہے کہ زکات دینے والے لوگ کو جو بھیجے کہ کوئی غریب نہیں رہا، کوئی غریب نہیں رہا، ہم مال کسے دیں، ہم زکات کسے دیں؟ اے عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال دور حکومت نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے۔ آج زکات دینے والے موجود ہیں لیکن کوئی لینے والا نہیں رہا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہی کیا تھا کہ قرآنی قانون نافذ کیا تھا، قرآن کے اصولوں پر اپلائی کر کے عمل کروایا تھا۔ اسی طرح تو ایک بات نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہم نے ہمارے قرآن میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے جو انسان کے دل کو نور سے منور کر دیتی ہے۔ آج ہم قرآن پہلا طبقہ ایک یہ ہے جو قرآن پڑھتا نہیں ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے، دکاندار صرف برکت کے لیے تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہے، کچھ لوگ صرف تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے جو قرآن سمجھتے نہیں ہیں، صرف پڑھتے ہیں تاکہ برکت حاصل ہو سکے، دکان کے اندر برکت آ جائے، کاروبار کے اندر برکت آ جائے۔ حالانکہ دکاندار صبح قرآن سے اپنی دکان کا آغاز کرتا ہے اور ایسا دکاندار اگر جھوٹ بھی بولے تو اس نے قرآن پر کیا عمل کیا؟ اس نے سود بھی کمایا، اس نے قرآن پر کیا عمل
کیا، اس نے لوگوں سے دغا بھی کیا، دھوکہ بھی کیا، اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس نے صرف قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے تلاوت کی۔ اسی طرح تیسرا طبقہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد بالکل تھوڑی ہے۔ وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ صورتحال میرے سامنے ہے کہ دنیا کے اندر ہر روز مسلمان پاکستان کے اندر جمعۃ المبارک کے روز خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے عنوانات پر گفتگو کی جاتی ہے، اور قرآن سننے والے کتنے ہوتے آپ کے سامنے ہے، اور قرآن و حدیث ہر ممبر پر جب پڑھا جاتا ہے، جب قرآن و حدیث کے مطابق باتیں ہوتی ہیں تو پھر انقلاب آتا ہے۔ انقلاب کیسے آتا ہے؟ جب لوگ عمل کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پڑھتا نہیں ہے، دوسرا طبقہ پڑھتا، یاد رکھیے گا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، قرآن کو دیکھنا بھی برکت ہے، قرآن پڑھنا بھی برکت ہے، قرآن کو سننا بھی برکت ہے، لیکن قرآن کو عمل کرنا زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جب قرآن پر مسلمانوں نے عمل کیا اور عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کو دیکھ کر پڑھتے رہے اور قرآن کو دیکھ کر سمجھتے رہے اور قرآن کو حرف آخر سمجھتے رہے اور قرآن اصولوں کے مطابق چلتے رہے، مسلمانوں نے بیت المقدس سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا پر حکومت کی۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کیا، اپنے تعلق کو بالکل ختم کر دیا، آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ تورات کے اندر یہ پیغام پڑھنے کے اندر ملتا ہے کہ تورات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تورات کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اے میرے بندو، کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا خط آ جائے تو تم راستے میں سفر بھی کر رہے ہو تو تمہارے سامنے کسی بھائی کا خط آ جائے تو تم سفر ختم کر کے وہ خط توجہ کے ساتھ پڑھتے ہو، ایک حرف شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے پڑھتے ہو، یہاں تک کہ چلنا پھرنا بھی بند کر کے اپنا خط پڑھتے ہو کہ میرے بھائی کا خط آیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے میرے بندو، جب میں اپنا پیغام تمہیں دے رہا ہوں تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اور موجودہ دور کے اندر، قرآن کے اندر، تو میرا فرمان تو بھول چکے ہو؟ کیا میرے قرآن کی اہمیت تمہارے سامنے تمہارے بھائی کے خط کے برابر بھی نہیں ہے؟ آج ہمارا مسئلہ جہاں تک ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں واٹس ایپ پر میسج آئے تو ہم بے قرار ہے کہ کس کا میسج آ گیا، نماز کے دوران فون بج جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا توجہ ساری فون کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم سلام پھیرتے ہی تھوڑی دیر پر فون نکالتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کار کس کی آ رہی ہے، گویا کہ ساری کی ساری توجہ ہماری اس میسج کی طرف ہوتی ہے جو دنیا کا کسی بندے کی طرف سے آتا ہے۔ تو جو یہ قرآن تھا جس کے ہر حرف کے اندر برکتیں تھی اور ہر حرف کے اندر ہدایت تھی اور جس کی ایک ایک آیت دنیا کے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کرتی تھی اور برکت حاصل کرنے والے لوگ اگر اسے سمجھتے تو انقلاب برپا ہو جاتا۔ فضیل بن عیاض مالکی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض مالکی بہت بڑے ڈاکو تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے انہوں نے دنیا کے اندر بہت زیادہ مال لوٹا اور ایک دن آپ قافلے کو لوٹنے کے لیے اسے ہتھیانے کے لیے مال ہتھیانے کے لیے جا رہے تھے کہ قافلے سے آواز آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی بارگاہ کے اندر لوٹ آؤ اور تمہارے دل اللہ سے، اللہ کی یاد سے بالکل بے قرار رہے اور تم غفلت کی زندگی سے توبہ کر کے واپس پلٹ آؤ۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے مسرور کر لو، اللہ کی یاد سے بہتر کر لو، یا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض مالکی فوری طور پر جو قافلہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے فوری طور پر اتنا رونا شروع کیا کہ جس طرح کوئی تیر آپ کے دل پر لگ جاتا ہے، اور فوری طور پر توبہ کی، توبہ بھی اس طرح کی کہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہا آج سے اپنا سردار بدل لو کیونکہ میں نے آج سے توبہ کر لی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جب ساری زندگی لوگوں کا مال بھی اکٹھے لوٹا ہے، آج سے اللہ کی عبادت بھی اکٹھے مل کر کریں گے۔ فضیل بن عیاض مالکی نے توبہ کی تو توبہ اس طرح کی کہ شفا شریف حضور کی سیرت پر بہت بڑی کتاب لکھی اور وقت کے بہت بڑے ولی آپ تھے، اور فضیل بن عیاض مالکی کا مقام یہ ہے کہ یہ گناہ ایک طرف رہ جاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے فرامین کو پڑھتا اور سمجھتا ہے اور زندگی کو بدل دیتا ہے تو اللہ پھر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض مالکی مینا کے پہاڑ پر کھڑے تھے حج کے موقع پر، اور آپ نے فرمایا جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، جہاں پہاڑ پر چڑھ کر کہے فلاں پہاڑ لمبے ہو جاؤ تو تھوڑی دیر پر لمبا
دے گا. یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ 5 سال پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ لمبا ہو جاؤ؟ تھوڑی دیر پر کہا رک جاؤ تو پہاڑ رک گیا. چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو سامنے مطلب بات یہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا, مسلمانوں نے قرآن کے فرامین کو دیکھا, پڑھا, سمجھا, قرآن تفسیر کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, اس وقت تک دنیا پر حکمرانی لگی. اور آج سے جب سے ہمارے حکمرانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, اور ہمارے معاشرے کے ہم خود قرآن سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا. قرآن پر پٹی بھی چڑھ رہی ہے, کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. اہل قرآن اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. کہ بات یہ ہے ارجت آئیں قرآن زندہ است, کہ مسلمان یہ ہیں کہ مسلمان ایسی قوم ہے کہ پیترے ملت سے قرآن است. فارسی شاعر نے کہا تھا اسلام اور مسلمان صرف ایک ہی قانون کی وجہ سے زندہ ہے, اور وہ قانون قرآن کا ہے. جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتے رہیں گے وہ دنیا پر حکمرانی کرتے رہیں گے. اور جب تک ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو آج ہمارے سامنے حالات ہے. ہم کسی کو کوئی بھی ٹاکر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا خود کا قصور ہے, ہمارے کیے ہوئے خود کے کرتوت ہیں. آج ہمیں قرآن شادیوں کے موقع بھی اس وقت یاد رہتا ہے جب بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ مہندی سے لے کر بارات اور ولیمے تک ساری رسومات وہی تمہارا رسومات ہے, ساری رسومات غیروں کی رسومات ہے. نکاح ایک اسلامی رسم ہے جسے ہم نے یہاں تک بدل دیا کہ نکاح پہلے کر دیا جاتا ہے تاکہ چند منٹوں کے نکاح کی مصروفیت وہ بھی ختم ہو جائے. ہماری حالت تو یہاں تک ہو چکی ہے. ہم نے نکاح جیسی عظیم نعمت کو بھی اس قدر زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ آج حالات ناسازگار ہو چکے ہیں. ہمیں قرآن یا تو دکھ کے موقع پر یاد رہتا ہے, یا تو کبھی مشکل آئے اس وقت یاد رہتا ہے, یا کوئی مر جائے اسے بخشوانے کے لیے یاد رہتا ہے. ورنہ قرآن ایک ایسی کتاب ہدایت ہے جس کے ہر حرف سے ایمان کا نور چمک رہا ہے. اور قرآن سے نور حاصل کریں, قرآن کی روشنی کو اپنے سینوں پر گامزن کریں. یہ ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ کا پیغام ہے, جو اللہ کی آخری کتاب ہے, جو آخری پیغمبر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی کتاب ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کی قوم کو, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, اس لیے تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم کتاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب ہدایت